بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ درس کا سلسلہ چل رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی پوری امت کے لوگوں کے اوپر واجب ہے۔ آج کے درس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ایک حق کا تذکرہ کیا جائے گا، یعنی امت کے لوگوں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کیا ہیں، ان حقوق میں سے ایک حق کا تذکرہ ہوگا، اور وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا اور درود و سلام بھیجنا۔ یہ تو ہر مسلمان شخص سمجھتا ہے اور جانتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَرْسَلْنَاكَ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ صرف مومنوں کے لیے، مسلمانوں ہی کے لیے رحمت بنا کر نہیں بھیجے گئے، بلکہ چاہے مسلمان ہوں یا دوسری غیر قومیں ہوں، پوری انسانیت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہوتی ہے کہ لوگ ایسے پیغمبر کے سلسلے میں بھی اپنی دنات کا اور اپنے بغض کا اظہار بار بار کرتے رہتے ہیں۔ چنانچہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں الٹی ولٹی باتیں کہنا، اور نہ جانے کیا کیا خرافات اور بیہودہ باتیں لوگوں کی زبان سے نکلتی رہتی ہیں، جبکہ ہر پڑھا لکھا شخص، صحیح العقل اور سلیم الفطرت انسان پیغمبروں کے سلسلے میں حسن نظر رکھتا ہے، اچھا نظریہ رکھتا ہے، اور ان کی تعلیمات کو اور ان کے فرامین کو حرز جان بناتا ہے۔ آپ مسلمانوں ہی کو نہیں بلکہ کتنے غیر مسلموں کو آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں پرزور قصیدے پڑھے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پڑھ کر کے کتنے لوگ اسلام کے شیدائی ہو گئے۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ انسان اپنے ذہن و دماغ کو صحیح اور درست رکھے، اور اپنے دماغ سے اچھی باتیں ہی سوچے، اچھی فکر بنائے۔ جب اس کا ذہن اور اس کا دماغ اچھی چیزوں کے لیے استعمال ہوگا تو اس کے ذریعے اچھے کام ہی ہوں گے، اور اس کا دماغ اچھی چیزوں کی طرف رہنمائی کرے گا، اور اس کے لیے خیر ہی خیر ہوگا۔ لیکن اگر کسی شخص کے ذہن و دماغ میں شیطانیت بھری ہو، شر و فساد بھرا ہو، تو وہ نبی کیا، وہ اللہ کی شان میں بھی کیا ہے، الٹی پلٹی باتیں کر سکتا ہے، گویا کہ
ایسے لوگوں کا ذہن ہی خراب ہے اور ان کی فطرت ہی خراب ہے۔ لہذا مسلمانوں کو ایسے لوگوں کے تئیں تھوڑا صبر سے کام لینا چاہیے، کیونکہ کبھی کبھار اس طرح کے شیاطین مسلمانوں کو بھڑکانے کے لیے بھی اور سیاسی مفاد کو حاصل کرنے کے لیے بھی ایسی حرکتیں کرتے رہتے ہیں، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ نبی کے زمانے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی توہین کی گئی، ناقدری کی گئی۔ قدر کرنے والے لوگ قدر کرتے رہے اور ناقدری کرنے والے ناقدری کر کے اپنی عاقبت کو خراب کرتے رہے۔ تو وہی حال اس زمانے کا بھی ہے کہ مسلمانوں کو اپنے نبی کی قدر منزلت اپنے دل میں بٹھانا چاہیے اور اس کی عزت، آبرو اور اس کی شان رفعت کو بیان کرنے کے لیے ہر طرح سے اپنی قربانی پیش کرنی چاہیے اور دوسروں کا مثبت جواب دینا چاہیے۔ خیر، آج کے درس کا جو موضوع ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے رہنا ہے۔ یہ ایسا حق ہے امت کے اوپر جسے اللہ رب العزت نے خود مشروع فرمایا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے پیغمبر پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، لہذا مومنوں، مسلمانوں، تم بھی ان پر درود اور سلام بھیجا کرو۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا تذکرہ کیا گیا، یا دوسرے لفظوں میں کہہ لیجئے کہ صلاۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ پڑھنے کا حکم دیا گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ بھی صلاۃ پڑھتا ہے، فرشتے بھی صلاۃ پڑھتے ہیں، اور مومنین کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ تو صلاۃ کا یہ معنی کیا ہوگا، مطلب کیا ہوگا؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ جب نبی پر صلاۃ بھیجتا ہے، یا یہ کہہ لیجئے کہ نبی پر صلاۃ بھیجنے کا اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ جب نبی پر صلاۃ بھیجتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے نبی کی تعریف کرنا، مدح بیان کرنا، ان کی ثنا بیان کرنا اور ان کے مرتبے کو اجاگر کرنا۔ کہاں پر؟ اپنے مقرب بندوں یعنی فرشتے، جس کو ملائے اعلیٰ کہا جاتا ہے، ملائے اعلیٰ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رفعت کو بلند کرنا ہے۔ وہ دوسرے لفظوں میں کہہ دیجیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرشتوں کے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کو اجاگر کرتا ہے۔ فرشتوں کے صلاۃ پڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ فرشتوں کے صلاۃ کا مطلب ہے دعا کرنا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرتے ہیں، اسی طرح فرشتے مومن بندوں کے لیے بھی، مسلمانوں کے لیے بھی مختلف قسم کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اور مومنین، مسلمانوں اور لوگوں کے صلاۃ و سلام کا مطلب کیا ہے؟ استغفار کرنا۔ گویا کہ یہ ہر ایک کا اپنا الگ الگ معنی ہوا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی خبر دی ہے اور یہ بتایا ہے کہ اس کے نبی اور رسول کا اپنے قریبی فرشتوں یعنی ملائے اعلیٰ میں رسول کا کیا درجہ ہے، کیا رتبہ ہے، کیا مقام ہے،
یہ اس رتبے کو یہاں پر بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرمائی ہے اور یہ بھی بتایا کہ فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے۔ یہ اس لیے کہ تاکہ آسمان پر جو مخلوق رہتی ہے اور اسی طرح زمین پر جو مخلوق رہتی ہے، گویا عالم علوی اور عالم سفلی دونوں جگہ کے لوگ، دونوں کی تعریف آپ کے لیے جمع ہو جائے، اکٹھا ہو جائے۔ یعنی کہہ لیجئے کہ آسمان والے بھی اور زمین والے سارے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صلوات بھیجتے ہیں اور درود و سلام پڑھتے ہیں۔ اور درود و سلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی بڑی فضیلتیں ہیں، حدیث بھی آئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ واحدۃ صلی علیہ عشرا، کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، سلام پڑھتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے بدلے میں اسے 10 رحمتیں عطا فرماتا ہے، 10 اجر ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو یہ بڑا ثواب ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کا۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ جہاں اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کثرت سے پڑھا کریں، بلکہ صبح و شام تو خصوصی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھ لیا کریں۔ اب وہ درود و سلام کون سا ہے؟ غالباً اس سے پہلے بھی یہ بات بتائی گئی تھی کہ درود ابراہیمی جسے کہتے ہیں، تشہد میں تشہد پڑھنے کے بعد جو درود پڑھا جاتا ہے اللہم صلی علی محمد، اور اسی طرح اللہم بارک علی محمد، یہ درود و سلام کے صیغے آدمی کو کثرت سے پڑھتے رہنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہی درود کے صیغے سکھائے ہیں اور بتائے ہیں، اور ایک مسلمان کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں بتائی ہیں، جو الفاظ اور جملے بتائے ہیں، انہی الفاظ اور جملوں کو یاد کر کے پڑھ کر کے اسی کو پڑھتا رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے لیے اپنی جانب سے کسی صیغے کو گڑھنا اور اس کو پڑھنا یہ چیز درست نہیں ہے۔ اہل علم نے اس عمل کو بدعت قرار دیا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جہاں جن مواقع پر درود و سلام پڑھنے کی بات کہی ہے، انہی جگہوں پر صلاۃ و سلام پڑھنا چاہیے۔ اپنی طرف سے اذان سے پہلے، اذان کے بعد اور دوسری جگہوں پر اس طرح درود و سلام یہ کتاب اور سنت سے ثابت نہیں۔ تو غرض یہ کہ درود کے صیغے وہی پڑھنے چاہیے جو ہم نماز کے تشہد کے اندر پڑھا کرتے ہیں۔ آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا وَسَلِّمُوا تَسْلِیمًا۔ سلموا تسلیمہ کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلامی سلام بھیجو۔ اسلامی سلام کیا ہے؟ یہ آپس میں ایک دوسرے سے جب ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ کہا جاتا ہے نا تشہد میں، یہی بات سکھائی گئی، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اسلامی سلام بھیجو، لہذا کوئی جب آپ پر سلام بھیجنا چاہے تو صلاۃ و سلام دونوں بھیجے۔ یہاں ایک اور نکتہ ہے، کبھی کبھی نبی کا ذکر آتا ہے تو آدمی جو ہے صلاۃ اور سلام دونوں میں سے کسی ایک ہی کلمے پر اکتفا کر لیتا ہے، جیسے کہا جاتا نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ تو یہاں گویا اللہ تبارک تعالیٰ نے صلو علیہ وسلم تسلیمہ کہہ کر کے یہ بتایا
کہ امت کے لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب صلاۃ اور سلام پڑھنا ہو تو صلاۃ اور سلام دونوں پڑھا کریں، دونوں میں سے کسی ایک ہی پر اکتفا نہ کریں، یعنی صرف علیہ السلام نہ کہیں یا اسی طرح صلی اللہ علیہ ہی پر اکتفا نہ کریں، بلکہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں، یا اسی طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام کہیں، یعنی دونوں کلمے ایک دوسرے کے ساتھ ہونے چاہیے، دونوں میں سے کسی ایک پر اکتفا نہ کریں۔ اسی طرح چھوٹا درود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی ذکر آئے، جہاں بھی ذکر آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ مسلمان کے زبان سے صادر ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ سب سے بڑا بخیل وہ شخص ہے کہ اس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے، میرا نام لیا جائے اور مجھ پر وہ درود اور سلام نہ پڑھے۔ یہاں بخیل کا ذکر ہے، اور کہیں یہ بھی کہا گیا ہے کہ سب سے بڑا محروم قسمت شخص ہے، سب سے بڑا محروم قسمت شخص ہے کہ میرا تذکرہ آئے اور وہ مجھ پر کیا ہے درود و سلام نہ پڑھے۔ تو ان باتوں سے چیز ظاہر ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا درجہ اور مقام ہے، اور اللہ رب العزت کے وہ خاص بندے تھے، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کا ذکر کیا ہے بلند کیا۔ سورہ اسراء کے اندر کہا گیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تمہارے ذکر کو، تمہارے تذکرے کو بلند کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا حکم ایسی جگہوں پر آیا ہے جس سے اس بات کی تاکید ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا واجب ہے یا کم از کم مستحب اور مؤکد ہے۔ یعنی اہل علم نے یہ چیز بیان کی ہے کہ قرآن کی آیات میں یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں جہاں کہیں بھی حکم آیا ہوا ہے تو اس کا سیاق و سباق سے اسی چیز کا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا واجب ہے یا کم سے کم مستحب ہے اور مؤکد ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مشہور کتاب ہے جلاء الافہام، انہوں نے اپنی اس کتاب کے اندر 41 جگہوں کا تذکرہ کیا ہے کہ ان مقامات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا چاہیے، یا یہ کہہ لیجیے کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا ضروری ہے۔ اور اس تذکرے میں یا اس تذکرے کی ابتدا اور سب سے پہلی چیز، سب سے اہم اور مؤکد ترین جگہ وہ تشہد کا آخری حصہ ہے، یعنی آدمی نماز پڑھتا ہے، تشہد میں بیٹھتا ہے، تحیات پڑھتا ہے اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتا ہے۔ تو انہوں نے سب سے پہلا مقام بتایا ہے تشہد میں کہ آخری حصے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا کیا ہے واجب ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آدمی چاہے 2 رکعت نماز پڑھ کر سلام پھیرتا ہے، 4 رکعت پڑھ کر کے سلام پھیرتا ہے، ہر تشہد میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا ہے درود و سلام پڑھتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا اور درود و سلام کی مشروعیت پر تمام مسلمانوں کا اجماع ہے۔ اس سلسلے میں مسلمانوں کی کسی بھی جماعت، کسی بھی مسلک کا اس سلسلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہر ایک شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت کا اظہار کرتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کو ضروری سمجھتا ہے۔ لیکن اس موقع پر اس کے وجوب کے بارے میں کیا ہے اختلاف ہے۔ انہی جگہوں میں سے ایک آخری قنوت بھی ہے۔
قنوت یعنی دعائے قنوت جو پڑھی جاتی ہے تو اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے یا نہ پڑھا جائے اس سلسلے میں اختلاف ہے، لیکن جو دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے اس کے آخر میں بھی وصلی اللہ علی النبی الکریم کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح جن مقامات پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جاتا ہے ان مقامات میں سے خطبہ ہے، خطبہ جمعہ، کوئی بھی خطبہ ہوتا ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا جاتا ہے، خطبہ عیدین، استسقاء کہتے ہیں بارش نہ ہو رہی ہو تو بارش طلبی کے لیے جو نماز پڑھی جاتی ہے اس میں جو دعا کی جاتی ہے، جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کو صلاۃ الاستسقاء کہا جاتا ہے۔ اسی طرح مؤذن کا جواب دینے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام، آج کل تو ہمارے ہاں بڑی غفلت پائی جاتی ہے، مؤذن اذان دیتا رہتا ہے، چلاتا رہتا ہے، پکارتا رہتا ہے، لیکن لوگوں پر کوئی فرق نہیں پڑتا، سب اپنے کام میں لگے رہتے ہیں، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہوتی۔ حالانکہ احادیث سے چیز ثابت ہے کہ مؤذن جب اذان دینے لگے تو مؤذن کے کلمات کو بھی آپ دہراؤ اور آخر میں چل کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھو اور دعائے اذان پڑھا کرو۔ جو کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے یہ وعدہ کیا ہے وجبت لہ شفاعتی یوم القیامہ، کہ جو شخص ایسا کرتا ہے یعنی مؤذن کے اذان کے کلمات کو سن کر کے اس کا جواب دیتا ہے اور جواب دینے کے بعد وہ دعائے اذان پڑھتا ہے، اب دعائے اذان کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی پڑھے گا تو ایسے شخص کے لیے میری شفاعت قیامت کے دن واجب ہو جائے گی۔ اسی طرح دعا کے وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا چاہیے، اور اس سے پہلے غالباً دعا کے آداب کے ضمن میں بات کہی گئی چاہیے کہ دعا کی قبولیت اس دعا کی قبولیت کی زیادہ امید کی جاتی ہے جس کی ابتدا اللہ تبارک تعالیٰ کی سب سے پہلے تعریف کی جائے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سلام پڑھا جائے اور اس کے بعد بندہ اپنی دعاؤں کو، اپنے حاجات کو، ضروریات کو اللہ کے سامنے پیش کرے اور پھر آخر میں چل کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھ کر کے اپنی دعا کو ختم کرے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایسے شخص کی دعا کی قبولیت کی زیادہ امید کی جاتی ہے۔ لہذا ہم سب کو بھی دعا کے وقت انہی آداب کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے اوقات میں سے ایک وقت یہ بھی ہے مسجد میں داخل ہوتے وقت اور نکلتے وقت۔ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے دعا اللہم افتح لی ابواب رحمتک اور نکلتے ہوئے اللہم انی اسألک من فضلک، یہ دو دعائیں پڑھی جاتی ہیں۔ تو اس سے پہلے اب یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ درود ابراہیمی وہاں پڑھو، مختصر بھی کیا جا سکتا ہے، جیسے بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ مسجد سے نکلتے وقت بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم انی اسألک من فضلک، یہ ہے تو مسجد میں داخل ہوتے وقت اور مسجد سے نکلنے کے وقت۔ اسی طرح جب کہیں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے تو محمد کا لفظ سنتے ہی ہماری زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم کا درود کا صیغہ نکلنا چاہیے، ادا ہونا چاہیے۔ یہ ایک مسلمان کو اپنی عادت بنا لینی چاہیے، اور عادت نہیں بلکہ یہاں پر یہ ثواب کی نیت کرتے ہوئے یہ اپنا وتیرہ بنانا چاہیے کہ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کی آواز اس کے کان میں پہنچے تو اس کے ذہن و دماغ
اور زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ صادر ہو جائے۔ اس کے بعد علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کے ثمرات بھی گنائے ہیں، یعنی آپ بندہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتا ہے تو اس کے کیا فائدے انسان کو ملتے ہیں، ان تمام چیزوں کی تفصیل انہوں نے ذکر کی ہے، اور انہی تفاصیل میں سے چند چیزیں یہ بھی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اب آدمی جب درود پڑھنے لگتا ہے تو گویا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تابعداری کی ہے، اس پر عمل کیا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف درود بھیجنے والے کے لیے ایک درود پر 10 رحمتیں، یعنی گویا یہ ایک فائدہ ہے، میں جیسا کہ حدیث بیان کیا، من صلی علیہ صلاۃ واحدہ صلی اللہ بہا عشرہ، کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تیسری بات، دعا کی قبولیت کی امید کی جاتی ہے جب دعا سے پہلے درود و سلام بھیجا جائے، اور اسی طرح اپنا دعا کا خاتمہ بھی درود و سلام پر کیا جائے۔ پھر جب درود و سلام کے ساتھ وسیلہ کا سوال کیا جائے، دعا اذان میں کہا گیا نا، کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا ہے اس میں وسیلے کا ذکر ہے دعا اذان کے اندر، تو یہ ہے کہ وہ درود و سلام پڑھ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمد الوسیلۃ والفضیلۃ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ، وہاں پر وسیلہ کا ذکر کیا ہے۔ تو یہ اس دعا میں گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وسیلے کے سوال کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو آدمی جب اس طرح کرتا ہے تو یہ ساری کی ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا سبب بن جاتے ہیں۔ اور حدیث کے اندر یہ کہا ہے، حدیث کے اندر صریح الفاظ ہیں کہ جس نے مؤذن کے کلمات کے جواب دیے اور پھر یہ میرے لیے وسیلے کا سوال کیا، فقط وجبت لہو شفاعتی یوم القیامہ، تو ایسے شخص کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ایسے شخص کے لیے کیا سفارش کریں گے۔ اسی طرح درود و سلام پڑھنے کا فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ گناہوں کی معافی کا سبب بنتے ہیں، اللہ رب العزت اس کے ذریعے بندوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے درود کا جواب دیے جانے کا بھی سبب بنتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ کوئی شخص مجھ پر جب درود سلام پڑھتا ہے تو میں اس کے صلاۃ و سلام کا جواب دیتا ہوں۔ اس حدیث سے یہ چیز ظاہر ہوتی ہے، اور بلکہ ہمیں اس پر یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں، لیکن یہیں سے امت کے اندر ایک طرح کی بدعقیدگی پیدا ہو جاتی ہے، اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر زندہ ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ انبیاء اپنی قبروں کے اندر زندہ ہیں، انبیاء اپنی قبروں کے اندر زندہ ہیں۔ چنانچہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے، کیا ہے، تحفۃ الازکیہ فی حیات الانبیاء، ایک کتاب ہی لکھی ہے اس نے۔ لیکن ہم نے سابقہ دروس کے اندر یہ چیز بیان کی تھی کہ قبر کی زندگی برزخ کی زندگی ہے، اور برزخ کی زندگی یہ آخرت کی زندگی کا ایک حصہ ہے، اور مرنے کے بعد قبر کی زندگی یہ آخرت کا حصہ ہوتی ہے۔
لہذا قبر اور برزخ کی چیزوں کو ہم اپنی عقل اور اپنے دماغ سے نہیں سوچ سکتے ہیں، اس لیے ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، لیکن وہ زندگی ہماری اس زندگی کی طرح نہیں ہے۔ یہاں ہم سے یا انسانوں سے، لوگوں سے غلطی ہوتی ہے کہ ہم اس دنیاوی زندگی ہی کی طرح قبر کی زندگی کو بھی معمول کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے انسانوں کے اندر بہت سی بدعقیدگی پیدا ہو جاتی ہے، بہت سی غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور یہ بات عجیب مسلم ہے کہ انبیاء کیا بلکہ کہہ لیجئے کہ قبر کے اندر عذاب بھی ہوتا ہے اور قبر کے اندر آدمی کو نعمتیں بھی ملتی ہیں، تو اب وہ عذاب اور نعمتیں جو مل رہی ہیں اس کی تکلیف یا اس کی راحت اور سکون کو آدمی کیسے محسوس کرے گا؟ جب انسان کے جسم کے اندر روح ہوگی تبھی تو محسوس کرے گا، اور اگر وہ مر گیا ہے تو مرنے والے کو مارتے رہو، اس سے کوئی فرق پڑنے والا ہے؟ تو اس لیے قبر اور برزخ کی زندگی کو اس دنیا کی زندگی پر فٹ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ وہ زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ اس کے بارے میں بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صحیح سندوں سے باتیں وارد ہوئی ہیں اسی کو ماننا، اسی کو تسلیم کرنا، یہی ہمارے لیے ضروری ہے اور اسی میں ہمارے لیے عافیت ہے۔ اور اگر ہم آگے بڑھ کر کے قبر کی زندگی کو اس دنیا پر فٹ کریں گے تو ایسی صورت میں بہت سی گمراہیوں کے اندر مبتلا ہو جائیں گے، جس سے ہمارا عقیدہ خراب ہوگا، ہمارا ایمان کمزور ہوگا بلکہ برباد ہوگا، اور ایسی صورت میں ہم گناہ میں مبتلا ہوں گے اور اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں گے۔ اس لیے انبیاء اپنے قبروں میں زندہ ہیں، کیونکہ حدیث شریف میں واضح ہے کہ مٹی جو ہے، قبر کی مٹی یا یہ مٹی انبیاء کے جسم کو نہیں کھاتی ہے، جبکہ دیگر انسانوں کا جسم مٹی کے اندر گل سڑ جاتا ہے۔ صرف انسان کے جسم کے ایک چھوٹی سی ہڈی باقی بچتی ہے، جس کو حدیث میں عجب الذنب کہا گیا۔ انسان کی ریڑھ کی نیچے کے حصے میں ایک چھوٹی سی ہڈی ہوتی ہے جو زمین کے اندر پڑی رہتی ہے، وہ گلتی نہیں ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت اپنی قدرت سے اسی ہڈی کے ذریعے دوبارہ یوم قیامت کے موقع پر دوبارہ زندہ کرے گا، اور لوگ جب سور پھونکا جائے گا تو لوگ اٹھ کر کے کھڑے ہوں گے اور میدان محشر میں حساب کتاب ہوگا۔ غرض یہ کہ انبیاء کے سلسلے میں ہمیں اپنے ایمان کو صحیح رکھنا چاہیے، درست رکھنا چاہیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کم از کم صبح و شام تو یوں ہی درود پڑھتے رہنا چاہیے، بلکہ اللہ کا ذکر و اذکار کریں تو اللہ کے ذکر و اذکار کے ساتھ ساتھ بعد میں چل کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھی پڑھا کریں۔ اور آخری بات یہ کہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ سے خوب دعائیں کریں اپنی آخرت کے بارے میں، اپنی دنیا سدھارنے کے لیے، اپنی تعلیمی ترقی کے لیے، اپنے صحت و عافیت کے لیے، ماں باپ کی صحت و عافیت کے لیے، اعزاء اقارب کی صحت و عافیت کے لیے، دین اسلام کی سربلندی اور مسلمانوں کی حفاظت، اور اہل کفر کے زور اور ان کی طاقت کو ختم کرنے اور ان کو برباد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اور دعا میں جو آداب بتائے گئے کہ پہلے اللہ کی تعریف کی جائے اور اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ کر کے پھر اپنے حاجات کا، اپنے ضروریات کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے، رو رو کر کے، گڑ گڑا کر کے، ہاتھ پھیلا کر کے دعائیں کی جائیں، اپنی ضرورتوں کو مانگے جائے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے ساتھ اپنی دعا کا خاتمہ کرنا چاہیے۔ یہ طریقہ ہم اپناتے ہیں تو اللہ کی ذات سے امید کی جاتی ہے کہ ہماری دعا بارگاہ ذوالجلال کے اندر قبول ہوگی، اور اللہ تعالی ہم سب کی دعاؤں کو
قبول فرمائے گا۔ اللہ رب العزت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی الفت اور محبت کو ہم سب کے دلوں میں بیٹھا دے اور ہمیں اچھا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے ذکر کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی مزید توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔